بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماسا وتروح بطانا أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھے تھے، صحابہ اکرام سامنے بیٹھے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ حبب الی من دنیاکم ثلاث، مجھے تمہاری دنیا سے تین چیزیں پسند ہیں۔ کیا فرمایا؟ تین چیزیں، سب یاد کر کے جائیں۔ تمہاری دنیا سے کیا کہ انما بعثت للآخرہ، میرے لیے دنیا نہیں ہے، مجھے اللہ نے آخرت کے لیے بھیجا ہے۔ تو تمہاری جو دنیا ہے جو تمہیں پسند ہے اس سے مجھے تین چیزیں پسند ہیں۔ الطیب، خوشبو پسند۔ ہمارے نبی کو کیا پسند تھا جی؟ سارے بولیں کیا پسند تھا؟ خوشبو پسند تھی۔ آپ کے پاس فرشتوں کا آنا جانا تھا، آپ کا بدن مبارک ویسے ہی معطر تھا، خوشبو آتی تھی۔ ایک صحابی کہتے ہیں آپ نے دو چادریں پہنی تھی جیسے احرام میں پہنتے، ایک اوپر ایک نیچے۔ تو کہتے ہیں میں ملنے کے لیے آگے ہوا، میں نے آپ کو جپھی ڈالی، معانقہ کیا، میرے ہاتھ آپ کی بغلوں میں چلے گئے۔ جب میں پیچھے ہٹا تو میرے ہاتھوں سے حضور کے بدن کی خوشبو آنا شروع ہو، سبحان اللہ، اور پھر وہ پیاری خوشبو موت تک آتی رہی، موت تک آتی۔ کتنی دفعہ دھوئے، کتنی دفعہ انہوں نے صاف کیے، لیکن وہ خوشبو موت تک آتی، ایسا معطر بدن تھا۔ ایک صحابی کے جسم سے خوشبو آتی تھی، ان کی 4 بیویاں تھیں، تو وہ علیحدہ علیحدہ گھروں میں رہتی تھیں۔ ایک دن وہ اکٹھی ہوئی، کہنے لگی ہمارے خامن سے یہ خوشبو کیسی آتی ہے؟ ایسی خوشبو ہم نہیں لگا سکی، ہم نہیں منگوا سکی۔ وہ اچھی اچھی خوشبوئیں منگوا کے لگاتی تھی لیکن اس خوشبو کا مقابلہ نہیں کر سکی۔ تو انہوں نے کہا آج آتا ہے گھر، اسی سے پوچھتے ہیں۔ جب ان کے خامن گھر میں آئے، انہوں نے پوچھا یہ آپ کے جسم سے خوشبو کیسی آتی ہے؟ ہمیں ایسی خوشبو نہیں ملی۔ تو انہوں نے کہا کہ میرے جسم پر پھوڑے پھنسیاں نکل آئے تھے، آج کی زبان میں اس کو الرجی کہہ لو، الرجی ہو گئی تھی۔ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ یہ تکلیف ہے، دعا فرما دیں۔ حضور نے فرمایا کپڑا ہٹاؤ۔ میں نے کپڑا ہٹایا، آپ نے کچھ پڑھا اور لعاب مبارک میرے جسم پر لگا دیا، وہ تکلیف بھی ختم ہو گئی اور اس لعاب کی برکت سے میرے جسم سے خوشبو آنا شروع ہوئی۔ پھر موت تک کتنی دفعہ نہائے، کتنی دفعہ انہوں نے غسل کیا، موت تک حضور کے لعاب کی برکت سے خوشبو آتی رہی ان کے جسم سے، لیکن پھر بھی آپ کو خوشبو پسند تھی۔ اس لیے کسی مجلس میں ہمیں بھی حضور کی پسند ہونی چاہیے۔ کسی مجلس میں جائیں خوشبو لگا کے جائیں، مسجد میں آئیں خوشبو لگا کے آئیں۔ ہمارے ساتھ فرشتے ہوتے ہیں، مسواک کر کے رکھیں۔ جو مسواک کرتا رہتا ہے موت کے وقت، بڑی فضیلت یہ ہے موت کے وقت اس کو کلمہ نصیب ہو۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرما دے۔ دنیا سے جانے کا آنے کا مقصد مل جائے گا اگر کلمہ پڑھ کے دنیا سے چلے گا۔ تو جو جیب میں مسواک رکھتا ہے جتنا بھی ایکسیڈنٹ ہو جائے اس کی ہڈی نہیں ٹوٹے گی۔ جو اکثر سفر میں رہتے مسواک جیب میں رکھیں تو منہ سے بدبو نہیں آنی چاہیے، کپڑوں سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، کپڑے گندے تھے، آپ نے فرمایا اس کو پانی نہیں ملتا کپڑے صاف کرنے کے لیے؟ ایک آدمی آیا، اس کے جسم سے بدبو آ رہی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مجلس سے منع کیا کہ اس کے اپنا دھو کر آؤ، نہا کر آؤ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا پسند تھا؟ میری بات یاد ہے؟ خوشبو پسند تھی، الطیب، یہ حضور فرما رہے ہیں۔ اور دوسری چیز آپ نے فرمایا والمرأۃ الصالحہ، مجھے نیک عورتیں پسند ہیں۔ ہمارے گھروں میں بھی مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں، ان کو جو مرضی بناؤ لیکن سب سے پہلے ان کو نیک بناؤ۔ جو نیک عورت ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے۔ اگر آج عورتوں میں دین نہیں ہے میرے عزیزوں، وقت مختصر ہے، معاشرہ ہمارا کس طرف جا رہا ہے؟ مردوں کا اپنا رخ ہے، عورتوں کا اپنا رخ ہے، اور اعتراض اسلام پر کرتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ نہ اسلام کو پڑھا، نہ نبی کی زندگی کو پڑھا، نہ پتہ ہے کیسے زندگی گزارنی ہے، اس لیے اپنے نبی کی زندگی سے دور ہیں۔ اگر ہماری میری بہنیں بیٹیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں کہ عورت کو تو خصوصی طور پر اسلام نے عورت پر احسان کیا ہے
کیا معاشرے میں عورت کی عزت تھی، اسلام نے آ کر اس کو عزت دی، زندہ دفن کرتے. جو باب فہد ہے مکہ مکرمہ میں، جو باب فہد ہے اس کے سامنے مسجد عائشہ کی بسیں چلتی ہیں، جس نے عمرہ کرنا ہوتا ہے وہاں جن کو اللہ لے کر گیا وہ دیکھ کر آئیں. اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی جگہ ہے، وہ جگہ ارد گرد حرم بن گیا، اوپر روڈ ہے، نیچے وہ جگہ خالی پڑی ہے. وہاں کیا تھا؟ وہ مکہ والے بچیوں کو زندہ دفن کرتے تھے. وہ جو جاتے ہیں وہ زیارت کر کے اس جگہ کو دیکھ کر کے آتے ہیں. اور عورت جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ نے آ کر عورت کو عزت دی ہے. بہن ہے، بیٹی ہے، ماں ہے. ابھی یہ نعت پڑھ رہے تھے، ماں کی شان میں نظم سنا رہے تھے، کتنی پیاری. یہ کس نے عورت پر احسان کیا؟ یہ اسلام نے کیا، ہمارے نبی نے کیا. اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں دیکھا بیٹی بیٹھی رو رہی ہیں. پوچھا بیٹی علی کہاں ہے؟ کہا میرا اور علی کا جھگڑا ہو گیا. یہ کائنات کا سب سے خوبصورت جوڑا ہے، لیکن ہو گیا انسان ہونے کے ناطے. تو وہ مجھ سے ناراض ہو کر باہر چلے گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوراً بیٹی کے گھر سے باہر چلے گئے اور ایک صحابی کو بلایا اور کہا دیکھو علی کہاں ہے، مجھے آ کر بتلانا، اس کو نہیں بلانا. وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے تلاش کرتے، انہوں نے دیکھا حضرت علی مسجد میں سو رہے ہیں. یا رسول اللہ مسجد میں سو رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے گئے. گرمیاں تھیں، دوپہر کا موسم تھا. حضرت علی کچا فرش ہے، سوئے ہوئے ہیں اور جسم سے کپڑا ہٹا ہوا اور مٹی لگ رہی ہے، پسینہ آیا ہوا اور مٹی لگ رہی ہے جسم کو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم قریب بیٹھ گئے اور اپنی چادر مبارک سے مٹی بھی صاف کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کم یا ابا تراب، کم یا ابا تراب، اے مٹی والے اٹھ. حضرت علی کی آنکھ کھلی، چھلانگ لگا کر کھڑے ہوئے. یا رسول اللہ آپ مجھے بلا لیتے. کتنی باتیں بندہ کہتا ہے. حضور نے کچھ نہیں کہا، ہاتھ پکڑا گھر میں لے آیا. بیٹی اور داماد کو، علی اور فاطمہ کو اکٹھے کھڑا کیا. اب گھر کی زندگی سکھلائی. ہم بھی بیٹیوں والے ہیں، اپنی بیٹی کو کیا سکھلانا، یہ زندگی سکھلائی. آپ نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ، اگر تیری اس حالت میں موت آ جاتی، تیرا خاوند تجھ سے ناراض ہوتا، اللہ کی قسم میں تیرا جنازہ نہ پڑھاتا. یہ فرمایا آپ نے. ہم بھی بیٹیوں والے ہیں، بیٹی کو کیا سکھلا کر کے بھیجنا ہے، یہ دین اس کو سکھلا کر کے بھیجنا ہے. اس کو جہیز اتنا دیا اگلے کے گھر میں رکھنے کی جگہ نہیں ہے، لیکن یہ زندگی نہیں سکھلائی تو وہ بیٹی بیچاری اگلا گھر جا کر کے توڑ دے گی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، میری بیٹی فاطمہ اس حالت میں نہیں مرنا تیرا خاوند تجھ سے ناراض ہو. کتنی بچیاں لڑکے گھروں میں بیٹھی ہیں، سالہ سال گزر گئے. جو عورت اپنے خاوند سے لڑتی ہے پھر نماز روزہ کرتی ہے، ایک بالش بھی اس کی نماز اس کی عبادات سر سے اوپر نہیں جاتی جب تک وہ اپنے خاوند سے صلح نہ کر لے. اس لیے یہ بہت احتیاط کی ضرورت ہے. آپ نے اپنی بیٹی کو سکھلایا، قیامت تک آنے والی بیٹیوں کو بتلایا. پھر آپ نے اب خامند کا دین بتلایا جا رہا ہے. خامند کو کیا دین بتلایا؟ آپ نے حضرت علی کی طرف دیکھا، آنکھیں مبارک نیچے کی اور کیا فرمایا، یا علی فاطمہ بضعۃ منی من آذاہا فقد آذانی. فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو دکھ دیا اس نے مجھے دکھ دیا. ہر بیٹی باپ کے جگر کا ٹکڑا ہوتی ہے. اب یہ خامند کا دین ہے کہ تھوڑی تھوڑی بات پہ اپنی بیوی سے لڑنا نہیں ہے، جھگڑنا نہیں ہے، اس کو ڈانٹنا نہیں ہے اور اس کے ماں باپ کو گالیاں نہیں دینی. آج ہمارے معاشرے میں یہ ہو رہا، چھوٹی چھوٹی بات پہ اپنی بیویوں سے لڑتے ہیں. وہ ایک مولانا جمیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ راوین کے امام تھے، وہ کہتے ٹکر لینی ہے تو اپنے جیسے سے لو، بیوی سے لڑنے کا کیا فائدہ. دیوار کو مار لو، بیوی کو مار لو، برابر ہے. نہ تمہیں دیوار کچھ کہہ سکتی ہے نہ بیوی کچھ کہہ سکتی. لینی ٹکر تو اپنے جیسے سے لو. کہتے ایک پنجابی اور ایک پٹھان اور ایک اپنا انگریز وہ ٹرین میں سفر کر رہے تھے، تو وہ دونوں کا کیبن ایک ہی تھا. انگریز کے پاس بریکف تھا، اس نے نیچے رکھا اور لیٹ گیا. اب یہ جو پٹھان صاحب تھے، انہوں نے لیٹنا تھا تو انہوں نے اپنے جوتے اتارے، دیکھا تو وہ بریکف کے اوپر رکھ کے سو گئے. جب انگریز کی آنکھ کھلی اس نے دیکھا، اس کو بڑا غصہ آیا کہ میرے بریکف پہ اس نے جوتا رکھا ہوا. اس نے جوتا اٹھا کے باہر پھینک دیا کھڑکی سے اور پھر سو گیا. خان صاحب کی آنکھ کھلی، اس نے دیکھا جوتا نہیں. اس نے کہا ماڑا جوتا کدھر ہے؟ انگریز سے پوچھا. اس نے کہا وہ پیچھے آ رہا ہے، جوتا پیچھے آ رہا ہے. تو وہ سمجھ گیا کہ اس نے جوتا پھینک دیا. وہ بھی سو گیا، پھر لیٹ گیا. انگریز کو دیکھتا رہا. جب اس کی آنکھ لگ گئی تو وہ اٹھا، اس نے اس کا بریکف اٹھا کے باہر پھینک دیا. اس میں پاسپورٹ، اس میں چیزیں، اس میں کرنسی، سارا کچھ. اس کا بریکف باہر پھینک دیا. جب وہ اٹھا اس نے کہا میرا بریکف کدھر ہے؟ اس نے کہا وہ جوتا لینے گیا. جوتا آنے میں دیر ہوگی. تو مولانا کہتے ٹکر لینی ہے تو اپنے جیسے سے لو.
یہ کیا بیوی کو مار رہے ہیں؟ تو یہ گھر کا دین سکھلایا۔ تو آپ نے کیا فرمایا، میری باتیں یاد رکھ کے جانا، آپ نے کیا فرمایا، والمرأۃ الصالحہ، دوسری چیز مجھے نیک عورتیں پسند ہیں۔ اپنی بیٹیوں کو، بہنوں کو کہتے پائلٹ بناؤ، ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، سائنسدان بناؤ، اتنا پڑھاؤ کہ وہ چاند پہ صبح کا ناشتہ بھی ادھر کریں، شام کو آپ کے ساتھ کھانا بھی چاند پہ بیٹھ کے کھائیں، منع نہیں ہے، لیکن ان کو مسلمان تو بناؤ، ان کو نبی کی بیٹیاں تو بناؤ۔ وہ کیسی بیٹیاں مسلمان کی جن کو پردے سے نفرت ہے، جن کو سر ڈھانپنا مشقت لگتا ہے، جن کو نبی کی زندگی اچھی نہیں لگتی، وہ کیسی بیٹیاں ہیں؟ اگر ان کو اپنے نبی کی زندگی سکھائیں گے تو یہ بیٹیاں ہماری بیٹیاں، نبی کی بیٹیاں بنیں گی۔ اور آپ نے تیسری چیز کیا فرمائی، قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کے اندر ہے۔ نماز اللہ سے لینے کا ذریعہ ہے، نماز ہماری معراج ہے، اللہ سے تحفہ لے کر آئے آسمانوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو سارے بھائی نیت کرتے ہیں انشاءاللہ نماز پڑھیں گے 5 وقت پابندی سے، سارے نیت کرتے ہیں انشاءاللہ، اس چک میں کوئی بے نمازی نہ ہو، انشاءاللہ آسمان سے اللہ کی رحمتیں برکتیں اتریں گی۔ تو ہمارے نبی کی 3 پسند ہیں، خوشبو، نیک عورتیں اور نماز۔ حضرت ابو بکر کھڑے ہوئے، حبب الی من الدنیا ثلاث، یا رسول اللہ مجھے بھی دنیا سے 3 چیزیں پسند ہیں۔ ایک کیا ہے، النظر الی وجہ رسول اللہ، میری آنکھیں ہوں آپ کا دیدار کرتا رہوں، یہ مجھے پسند ہے۔ وابنۃ تحت رسول اللہ، میری بیٹی ہو آپ کے نکاح میں ہو، یہ مجھے پسند ہے۔ انفاق مالی علی رسول اللہ، میرا مال ہو یا رسول اللہ میں سارا آپ پر خرچ کر دوں، یہ مجھے پسند ہے۔ حضرت عمر کھڑے ہوئے، تفصیل کا وقت نہیں ہے، حضرت عمر کھڑے ہوئے، حبب الی من الدنیا ثلاث، مجھے بھی یا رسول اللہ دنیا سے 3 چیزیں پسند ہیں۔ ایک کیا، الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، اقامت حدود اللہ، نیکی کا حکم کرنا، برائی سے منع کرنا، اللہ کی حدوں کو قائم کرنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا۔ حضرت عثمان کھڑے ہوئے، حبب الی من الدنیا ثلاث، مجھے بھی دنیا سے 3 چیزیں پسند ہیں۔ ایک اشباع الجیان، بھوکوں کو کھانا کھلانا، سخاوت اللہ کو پسند ہے، کیا کریں سخاوت، یہ اللہ کو بھی پسند، اللہ بھی سخی، ان اللہ سخی یحب السخا، اللہ سخی ہے، سخاوت کو پسند کرتا ہے۔ خلق اللہ الفردوس الاعلی، اللہ نے جنت الفردوس کو پیدا کیا، سب سے اونچی جنت۔ قال لا انتقی، اس کو کہا بات کر، جنت الفردوس بولی قد افلح المؤمنون، ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا فوعزتی وجلالی لا یجاوزنی فیک بخیل، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میں تیرے اندر بخیل کو داخل نہیں کروں گا۔ بخیل جنت الفردوس میں نہیں جا سکتا، اور جنتوں میں جائے گا۔ اللہ سخی ہے، اللہ کے رسول سخی ہیں، تو ہم مسلمانوں کو بھی سخی ہونا چاہیے۔ حسن و حسین بیٹھے تھے تو حاتم طائی کا نا پوتا بیٹھا تھا، حاتم طائی کا، اس نے کہا میرا دادا اتنا سخی تھا، اس کے گھر کے 8 دروازے تھے، ایک دروازے سے کوئی سائل آتا، فقیر آتا، اس کو دیا جاتا، وہی فقیر دوسرے دروازے پر جاتا، اس کو دیا جاتا، وہی فقیر 8 دروازوں پر سوال کرتا تو اس کو دیا جاتا۔ تو حسن حسین وہ بیٹھے تھے، انہوں نے کہا ہمارے نانا کا گھر سادہ تھا، دروازہ تو ایک ہی تھا، لیکن جس کو ایک دفعہ میرے نانے کے دروازے سے مل گیا اس کو پوری زندگی دوبارہ مانگنے کی نوبت ہی نہیں آئی۔ اللہ کے رسول اتنے سخی ہیں۔ تو حضرت عثمان نے کیا فرمایا، اشباع الجیان، بھوکوں کو کھانا کھلانا، کسوت العریان، ننگوں کو کپڑا پہنانا، اور تلاوت القرآن، قرآن کی تلاوت کرنا۔ آپ بھی سارے نیت کرو، اپنے بچوں کو حافظ بنائیں گے، عالم بنائیں گے، قرآن والا بنائیں گے، نیت کرتے ہو سارے انشاءاللہ۔ حضرت علی شیر خدا کھڑے ہوئے، حبب الی من الدنیا ثلاث، مجھے بھی یا رسول اللہ دنیا سے 3 چیزیں پسند ہیں۔ اکرام الضیف، مہمان کا اکرام کرنا، والضرب بالسیف، دشمن کو، اللہ کے دشمن کو تلوار سے کاٹنا، اور سخت گرمی کے روزے رکھنا۔ نزل جبرائیل من السماء، جبرائیل آسمانوں سے آ گئے، یا رسول اللہ مجھے بھی اس مجلس میں شریک کر لیں، مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں۔ ایک اللہ کی تعریف کرنا، ایک بھٹکوں کو راستہ بتلانا، ایک نبیوں پر وحی لے کر کے آنا۔ اور جبرائیل واپس آسمانوں پر چلے گئے، پھر واپس جلدی آئے۔ جبرائیل کیسے آ گئے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مجھے بھی اس مجلس میں شریک کر لیں، مجھے بھی اپنے بندوں کی 3 چیزیں پسند ہیں، وہ اللہ کے رسول کی پسند، بیچ میں صحابہ اور جبرائیل کی پسند۔ اب یہ اللہ کی پسند سن لو، اللہ کی پسند کیا ہے، اللہ اپنے بندوں کو کیسے پسند کرتے ہیں۔ کہا لسان ذاکر، ذکر کرنے والی زبان مجھے پسند ہے، کہو سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر،
یہ اللہ کو ذکر اپنا بڑا پسند ہے. کہتے ہاتھ کارول دل یارول. ہاتھ سے کام کر رہے ہیں اور زبان سے اللہ کا ذکر کرتے رہے, اٹھتے بیٹھے چلتے پھرتے. اور جو ہے گھر میں بسم اللہ پڑھ کے داخل ہوتا ہے, پھر سلام کرتا ہے, پھر جو ہے کوئی ہے یا نہیں ہے سلام کرے گھر میں, پھر 3 دفعہ قل هو اللہ احد پڑھے, درود شریف پڑھ کے اس کے سر پہ اتنا قرضہ, اس کے اوپر اتنا قرضہ جتنے سر کے بال ہیں, اللہ اس عمل کی برکت سے اس کا قرضہ اتروا دے گا. کتنا آسان کام ہے. سارے ذمہ دار قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں, کتنا آسان کام ہے. سلام کو عام کریں, افشوا السلام, فرمایا سلام کو عام کرو. آج ہمارے درمیان محبتیں کیوں نہیں ہیں؟ سلام مٹ چکا ہے, سلام نہیں کرتے, کرتا ہے تو جواب نہیں دیتے. افشوا السلام, سلام کو کرو. اطعام الطعام, کھانا کھلاؤ. اور جو ہے وصل الارحام, جو اللہ نے رشتے بنائے ہیں, ماما چاچا تایا خالہ پھپھو اور ماں باپ بھائی بہنیں, ان رشتوں کو کسی صورت میں کبھی بھی نہیں توڑنا, ان کو جوڑ کے رکھنا ہے. صلو باللیل والناس نیام, اور جب رات سو رہے ہو لوگ تم اٹھ کے نماز پڑھو. تدخل الجنت بالسلام, جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ. تو اللہ کو کیا پسند ہے؟ میری بات یاد رہے گی, لسان ذاکر, ذکر کرنے والی زبان اللہ کو پسند ہے. تو کریں گے اللہ کا ذکر بھائی سارے انشاءاللہ. اور دوسری چیز قلب شاکر, شکر کرنے والا دل پسند. کہو الحمدللہ, اللہ مسلمان بنایا, اللہ تو نے امت محمدیہ میں پیدا کیا, یا اللہ تیرا شکر ہے. کہہ دو یا اللہ تیرا شکر ہے, یا اللہ تیرا شکر ہے, تو نے مسجد میں بٹھایا, اپنی بات سننے کی توفیق دی. یا اللہ تو نے کھانے پینے کی نعمتیں دی, ماں باپ دیے, بہن بھائی دیے, یہ ساری اللہ کی نعمتیں ہیں. تو کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے. کھانا کھاؤ, اللہ کا شکر ادا کرو. پانی پیو, اللہ کا شکر ادا کرو. نماز پڑھنے کی اللہ توفیق دے, اللہ کا شکر ادا کرو. کیا کرنا ہے؟ اللہ تیرا شکر ہے. تو لسان ذاکر, ذکر کرنے والی زبان, قلب شاکر, شکر کرنے والا دل اللہ کو پسند ہے. وبدن صابر علی البلاء, کوئی مصیبت آ گئی, کوئی تکلیف آ گئی, پھر اس پر واویلا نہیں کرنا, صبر کرنا ہے. صبر کرنے والا بدن اللہ کو پسند ہے. وہ اللہ کے رسول کی پسند تھی, یہ اللہ کے پسند ہے. تو میرے عزیزو, دین کو سیکھنا ہے, اپنی زندگی میں لانا ہے, اور اس دین کو ساری دنیا کو دکھانا ہے. 5 صحابہ یا 5 مسلمان, انڈونیشیا, ملیشیا اور فلپین, یہ بڑے بڑے ملک ہیں. ابھی ملیشیا سے ہو کے بڑا ملک ہے, اور انڈونیشیا بڑا ملک ہے, فلپین بڑا ملک ہے, لیکن یہ تینوں ملک 5 تاجروں, مسلمان تاجروں کی وجہ سے اسلام میں آئے. انہوں نے جا کر دکانیں کھول لی, اسلام کی دعوت دینا منع تھی, دکانیں کھول لی, اسلام کے مطابق تجارت کی. کچھ ہی دنوں کے اندر سارے ملک میں بات پھیل گئی. وہ تینوں ملک ان 5 مسلمانوں کی وجہ سے مسلمان ہوئے. ہم مسلمان اپنا کردار دکھائیں, اپنے نبی والی زندگی پیش کریں. یہ نبی والی زندگی, کہتے لا الہ الا اللہ اندر کی چیز ہے, محمد رسول اللہ ظاہر کی چیز ہے. لا الہ الا اللہ کو ہم چھپا نہیں سکتے, دکھا نہیں سکتے, اور محمد رسول اللہ کو چھپا نہیں سکتے. لا الہ الا اللہ جتنا اندر میں اترتا ہے, محمد رسول اللہ اتنا جسم پر ظاہر ہوتا ہے. تو سارے نیت کرتے ہیں نبی والی زندگی کو سیکھیں گے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا. جزاک اللہ.